نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين۔ سامعین ناظرین، ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب کتاب میں سے کچھ آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ ہٹاتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی فضیلت ہے سامعین محترم صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سامعین محترم، آج جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہیں گے، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ سنت کسے کہتے ہیں۔ تو سامعین ناظرین، سنت وہ ہوتی ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہو اس کو سنت کہتے ہیں، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہمیں ارشاد کیا ہو، یا پھر جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہو تو حضور نے اس کا منع نہ کیا ہو، ایک وہ ہے جو حضور کے خلفائے راشدین نے کیا ہو، اصلاح امت میں اسے سنت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ناظرین، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری کسی سنت پر اعراض کیا، منہ پھیرا، رخ پھیرا، تو کل بروز قیامت میں بھی اسے اپنا منہ پھیر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6 بندوں پر اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجتے ہیں۔ فرمایا پتہ ہے وہ کون سے ہیں؟ فرمایا ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ پھیرتا ہے، حضور کی سنت کو چھوڑتا ہے۔ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 4 چیزیں عنایت فرماتا ہے، اس کے 4 انعام ہیں جو حضور کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری سنت پر عمل کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 4 انعام عطا فرماتا ہے۔ ان میں سے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے متقی بندے ہوں گے، ان کے دلوں میں اس سنت پر عمل کرنے والے کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ انعام ہے، پہلا انعام ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو میری سنت پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 4 انعام عطا فرماتا ہے۔ ان میں سے پہلا انعام وہ ہے جو نیک لوگ ہوں گے، متقی لوگ ہوں گے، صالحین لوگ ہوں گے، وہ شخص محبت کرنے لگیں گے۔ دوسرا انعام وہ ہے جو نیک بد لوگ ہوں گے، برے لوگ ہوں گے، وہ ان سے ڈریں گے۔ جو سنت پر عمل کرتا ہے وہ اسے ڈریں گے، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہوگا، کوئی تلوار، چھری، چاقو وغیرہ نہیں ہوگا، لیکن سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے برے لوگ اسے ڈریں گے، ان کا بڑا دبدبہ ہوگا، جب وہ آئیں گے وہ سیٹ ہو جائیں گے۔ فرمایا تیسرا انعام وہ ہے اس کے رزق میں برکت ہو جائے گی۔ آج ہم یہ روڑا رو رہے ہیں، پیسے تو بھائی بڑے کماتے ہیں، جب مہینہ آنے سے پہلے ہی ہمارا پیسہ ختم ہو جاتا ہے، ہمارا پورے مہینے کا بجٹ ختم ہو جاتا ہے، وہ اس وجہ سے ختم ہو جاتا ہے کہ ہم نے حضور کی سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا تیسرا شخص وہ، چوتھا شخص وہ ہوگا اس کو دین پر توفیق نصیب ہوگی، اس کا دین کامل ہوگا، جب مرے گا تو دین پر مرے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے سامعین ناظرین۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری سنت چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ ان دنوں میں اس وقت 3 عذاب مسلط فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا وقت بھی آئے گا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسا وقت ہوگا جب آپ کی امت پر 3 طرح کے عذاب ہوں گے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اہل علماء کی صحبت سے دور بھاگیں گے، اہل علم کی مجلس ویران ہو جائیں گی، مسجدیں ویران ہو جائیں گی، اہل علم سے لوگ دور بھاگیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر، ان قوم پر 3 طرح کے عذاب مسلط فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ سامعین ناظرین، پہلا عذاب یہ ہوگا ان کے رزق سے برکت اڑ جائے گی۔ سامعین ناظرین،
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، پیسے کی ریل سیل ہوگی، پیسے کی ریل پیل ہوگی، لیکن رزق میں برکت ختم ہو جائے گی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ رونا رویا جا رہا ہے، آج ہر گھر میں یہ پریشانی ہے، ہر گھر میں یہی بات چل رہی ہے، بھائی ہمارے اوپر پیسے میں برکت نہیں ہے۔ وہ پیسے میں برکت کیسے ہوگی جب ہم نے حضور کی سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا، علماء کی صحبت ہم نے چھوڑ دی، مسجد ہماری ویران ہو گئی، تو ہمارے رزق میں برکت کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر۔ سامعین ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیسرا عذاب اوپر یہ ہوا وہ دین سے پھر جائے۔ اللہ اکبر۔ غالب ایمان ہے کہ وہ جب مریں گے اپنے ایمان کی حالت میں نہیں مریں گے۔ اللہ اکبر۔ پیارے علیہ السلام نے فرمایا، جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا، جو لوگ علماء کی صحبت سے دور بھاگتے ہیں، تو جب وہ مریں گے، جب ان کا انتقال ہوگا، تو بہت سارے علماء نے لکھا ہے ان کا ایمان اپنی جگہ پر نہیں رہتا، ان کا ایمان سلامت نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے پرفتن دور میں فتنوں کے حالات میں میرے ایک سنت پر عمل کیا، کتنی سنت پر؟ ایک سنت پر عمل کیا، اللہ کریم اس بندے کو 100 شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شہید کا ثواب اتنا ہے، ایک شہید کا مرتبہ اتنا ہے، خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شہید کی مغفرت پہلے فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میری سنت پر عمل کرتا ہے، پرفتن دور میں ایک سنت پر عمل کرتا ہے، میری سنت کو زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے میرے سامعین ناظرین، ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم